السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور میں بنیادی طور پہ ایک یورولوجسٹ ہوں۔ میں کالج آف فزیشینز اینڈ سرجنز کا فیلو ہوں۔ آج جس موضوع پہ میں آپ سے اس ویڈیو میں گفتگو کروں گا وہ ہے بینائن پروسٹیٹک ہائپرٹروفی۔ جن لوگوں کو میری بات کی سمجھ یا اس فکرے کی سمجھ نہیں آئی، میں ان کے لیے آسانی پیدا کرتا ہوں۔ بینائن پروسٹیٹک ہائپرٹروفی پروسٹیٹ کا بڑھ جانا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب پروسٹیٹ کیا ہوتا ہے؟ پروسٹیٹ مردوں میں ایک غدود ہوتا ہے جو مثانے سے نیچے ہوتا ہے۔ جب آپ کے گردے پائپوں کے ذریعے، جن کو ہم یوریٹرز کہتے ہیں، پیشاب بنا لیتی ہیں تو وہ پائپوں کے ذریعے اس کو مثانے میں پھینکتی ہیں، اور مثانہ وہ تھیلی ہے جو آپ کے پیشاب کو سٹور کرتا ہے۔ جب آپ کے مثانے میں تقریباً ایک گلاس پیشاب جتنا ہو جاتا ہے تو آپ کو یہ حاجت محسوس ہوتی ہے کہ ہم جا کے پیشاب کریں۔ اس کے نیچے جہاں سے وہ پائپ پیشاب باہر لے جانے کے لیے نکل رہی ہوتی ہے، وہاں پہ ایک چھوٹا سا غدود ہوتا ہے جس کو ہم پروسٹیٹ کہتے ہیں۔ پروسٹیٹ مردوں میں ہوتا ہے، خواتین میں نہیں ہوتا۔ پروسٹیٹ کا سائز عام طور پہ ایک اخروٹ جتنا ہوتا ہے، یعنی جو نارمل اس کا ویٹ جس کو ہم کہتے ہیں اس کو گردانا جاتا ہے کہ وہ 20 سے 25 گرام کے درمیان ہوتا ہے۔ جو عمر بڑھتی ہے تو پروسٹیٹ کا سائز بڑھنا شروع ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جس کی عمر بڑھ رہی ہے اس میں پروسٹیٹ کا سائز بھی بڑھنا شروع ہو، لیکن کچھ ایسے مرد حضرات ہوتے ہیں جن میں پروسٹیٹ کا سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ پروسٹیٹ کا سائز جب بڑھتا ہے تو کئی دفعہ وہ پیشاب کی نالی پہ دباؤ ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے پیشاب کو خارج ہونے میں پرابلم ہوتا ہے۔ اگلا سوال کہ ڈاکٹر صاحب یہ پروسٹیٹ کا سائز کیوں بڑھتا ہے؟ فرینکلی اس کی وجہ جو ہے وہ ابھی تک ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر کسی مرد کے خصیے نکال دیے جائیں، ٹیسٹس نکال دیے جائیں، تو اس میں پروسٹیٹ کا سائز بڑھتا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بہت گہرا تعلق خصیوں سے یا وہ جو ہارمون ٹیسٹوسٹیرون پروڈیوس کرتے ہیں اس سے بھی ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی مرد کا پروسٹیٹ بڑھ گیا ہے تو اس کو لازماً پیشاب کی تکلیف بھی ہو۔ جن مردوں کا پروسٹیٹ کا سائز بڑا ہوتا ہے اور ان کو پیشاب کی کوئی تکلیف نہیں، تو ان کو میں کوئی تجویز علاج نہیں کرتا، نہ ان کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ جن مردوں میں پروسٹیٹ کا سائز بڑا ہو تو بالعموم ان کو بہت سی اور پیشاب کی علامات ہوتی ہیں، جن میں پیشاب کے لیے رات کو اٹھنا جو پہلے نہیں اٹھ رہے ہوتے، پیشاب کے لیے بار بار جانا، جب آپ کو دن میں پیشاب آ جائے تو اس کو روک نہ سکنا، پیشاب کی دھار کمزور ہو جانا، پیشاب نکالنے کے لیے زور لگانا، اور پیشاب کا رک کے آنا، یہ تمام پروسٹیٹ کی علامات ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ پیشاب کر کے آئے ہیں تو وہ پورا طرح خارج نہیں ہوا۔ اگر پیشاب کی علامات ہیں اور پیشنٹ کا پروسٹیٹ بھی بڑھا ہوا ہے تو ہم اس کو سب سے پہلے لائف سٹائل چینجز کا بتاتے ہیں اور اس کو ساتھ ادویات بھی دیتے ہیں۔ لائف سٹائل چینجز کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ پیشنٹ بہت زیادہ قہوہ چائے وغیرہ پی رہا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ آپ چائے پینی کم کر دیں۔ اگر وہ ڈیلی واک نہیں کرتا تو اسے کہتے ہیں کہ آپ ڈیلی واک کیا کریں۔ آپ کو اگر رات کو بہت دفعہ اٹھنا پڑتا ہے اور آپ کی عادت ہے کہ آپ ایک کپ چائے پی کے سوتے ہیں یا آپ قہوہ پیتے ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ قہوہ وغیرہ تھوڑا کم کر دیں یا بند کر دیں، جس سے آپ کو رات کو اٹھنے میں پرابلم نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو ادویات ہم سجیسٹ کرتے ہیں اس کا بنیادی مقصد اس رستے کو کھولنا ہوتا ہے کہ جس پہ پروسٹیٹ جو ہے وہ دباؤ ڈال رہا ہوتا ہے۔ بینائن پروسٹیٹک ہائپرٹروفی یا ہائپرپلیزیا یا اس کا بڑھ جانا پروسٹیٹ کا جو ہے، یہ ایک نان کینسرس بیماری ہے، مطلب اس کا کینسر سے تعلق نہیں ہے، یہ نارملی بڑھ جاتا ہے، اور یہ خدا نخواستہ کسی قسم کی رسولی نہیں ہے کہ جس سے پیشنٹ کی جان کو خطرہ ہو سکے۔ اگر مریض کی علامات ادویات سے کنٹرول ہو جائیں تو ہم اس کو اپنی ادویات پہ جاری رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی بھی ادویات موجود ہیں جو دی جاتی ہیں مریض کو جس سے اس کے پروسٹیٹ کا سائز کم ہونا شروع ہوتا ہے۔ یاد رکھیں یہ کوئی ڈرامیٹک ایفیکٹ نہیں ہوتا، مطلب یہ ہے کہ جو کم سے کم منیمم ٹائم پروسٹیٹ کے سائز کو کم ہونا کے لیے لگتا ہے وہ کم سے کم بھی 6 مہینے تک ہمیں دوائی دینی پڑتی ہے، اور جس رفتار سے وہ کم ہوتا ہے وہ بھی بہت سلو ہے۔ میرے پاس عموماً پیشنٹس آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پچھلی دفعہ میں نے الٹرا ساؤنڈ کرایا تھا تو میرا 45 گرام پروسٹیٹ تھا، اور اس دفعہ میں نے الٹرا ساؤنڈ کرایا ہے تو 35 گرام ہو گیا، تو الحمدللہ اب کافی اس میں بہتری آ گئی ہے۔ میں اپنے مریضوں کو بتاتا ہوں کہ یہ بہتری آپ کے پروسٹیٹ میں نہیں،
اور نہ اتنی جلدی آ سکتی ہے۔ جو مریض مجھے آ کے یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب پچھلے 2 مہینے پہلے میں نے 45 گرام تھا میرا پروسٹیٹ اور 35 ہو گیا، تو میں اس کو یہ سمجھاتا ہوں کہ یہ آپ کے الٹراسونالوجسٹ کا میئرمنٹ میں کوئی فرق رہ گیا ہے، یا اس کی جو مشین ہے جو وہ اس کو بتا رہی ہے وہ پرابلی اس میں کوئی پرابلمس ہیں، ادروائز اتنی جلدی پروسٹیٹ شرنک نہیں ہوتا انلیس کہ اس میں کوئی ایبسس ہوئی ہو جس کو ڈرین کیا ہو یا اس طرح کا کوئی اور معاملہ ہو۔ تو پروسٹیٹ کا جو شرنکیج ہے، یہ چھوٹا ہونا ہے، وہ بڑا سلو رفتار میں ہوتا ہے اور بڑے آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی مریض دوائیوں سے بھی اس کے علامات کنٹرول نہ ہو تو اس کو ہم آپریٹو سرجری سجیسٹ کرتے ہیں۔ پاکستان میں جو فی الوقت جو سب سے زیادہ کامن آپریٹو پروسیجر رائج ہے اس کو ہم TURP کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم کیمرہ لے کے جاتے ہیں، مریض کا نچلا دھڑ سن کرتے ہیں اور کیمرے سے جا کے وہ آپریشن کر کے تو اس کا جو رکاوٹ والا حصہ ہے پروسٹیٹ کا وہ نکال دیتے ہیں۔ اس میں ہم پروسٹیٹ پورا نہیں نکالتے، صرف رکاوٹ والا حصہ نکال دیتے ہیں، جس سے مریض کی علامات بہت بہتر ہو جاتی ہیں اور اس کے اگلے 10 سے 15 سال آرام سے گزر جاتے ہیں۔ اگر پروسٹیٹ کا سائز بہت بڑا ہو اور ہمیں یہ احتمال ہو کہ اس طرح ہم پراپر طریقے سے اس کی پروسٹیٹ کا سائز کلیئر نہیں کر پائیں گے اور اس کی علامات دور نہیں ہوئیں گی تو پھر ہم اس کو اوپن سرجری کا مشورہ دیتے ہیں، جس میں ہم چیرہ لگا کے پروسٹیٹ باہر نکال لیتے ہیں۔ بہت سے جدید طریقے کار بھی موجود ہیں پروسٹیٹ کے، جس میں لیزر پروسٹیٹیکٹمی بھی ہے اور جس میں پروسٹیٹ کو جلانے کے طریقے بھی ہیں، جس میں ہم پانی یا اسٹیم داخل کر کے پروسٹیٹ میں اس کو جلا سکتے ہیں، لیکن وہ پاکستان میں خال ہیں اور بہت ریئر جگہیں ہیں جہاں پہ وہ یہ پروسیجرز کر رہے ہیں۔ بالعموم آج بھی گولڈ سٹینڈرڈ یا سب سے اچھا آپریشن TURP یا ٹرانسیوریتھرل ڈسیکشن آف پروسٹیٹ کو ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ 2-3 طریقہ کار ہیں جو میں نے آپ کو عرض کیے ہیں، جو موٹے طریقہ کار جن سے ہم پروسٹیٹ کا علاج کرتے ہیں یا ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔